سب سے پہلا ڈرامہ انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت اس خطے پر مسلط کیا گیا کہ یہاں کے عوام کو ہم ووٹ دینے کا حق دیتے ہیں۔ یہ عوامی حکومت۔ 1936 میں پہلا الیکشن ہوا، لیکن ووٹ کے لیے شرط لگا دی کہ کسی علاقے کا بی اے پاس وہ ووٹ دے سکتا ہے، سرمایہ دار اور جاگیردار ووٹ دے سکتا ہے، 2 کم از کم مربع زمین ہو اور اس کے پاس ایک مخصوص سرمایہ اور دولت ہو۔ اور اس غلامی کے زمانے میں یہ دولت انگریز کے ٹوڈی جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور بی اے کی ڈگری کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں گے کہ اپنے نام کے ساتھ بی اے لکھتا تھا، اسلم بی اے۔ ہمارا ایک ننیالی گاؤں چچا وطنی کے پاس ہے، وہاں اسلم بی اے، وہ بی اے ڈگری تھی۔ آج تو کیا ہے، چھولے بیچتے پھر رہے ہیں، ایم اے پاس بھی، اس لیے کہ ووٹ دے سکے۔ وہ عام آدمی کو ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں تھا، اور عورت کو تو بالکل ہی نہیں تھا، صرف مردوں کو، اور وہ بھی کیا ہے، جاگیرداروں کو۔ پچھلے دنوں بی بی سی نے بھی اس پر پوری رپورٹ نشر کی ہے جی۔ اس کے بعد 46 کا الیکشن ہوا، یہی ڈرامہ تھا۔ گورنر پنجاب نے فیصلہ کیا کہ پنجاب کس کے پاس جائے گا، اس کے مطابق ان پارٹیوں کو باقاعدہ نوازا گیا۔ خود جناح صاحب لکھتے ہیں کہ میں جب لاہور آیا تو مجھے کوئی پہچاننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، دریا بچھانے کے لیے میرے پاس کارکن نہیں تھے۔ گورنر پنجاب نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا، ورکر دیے کہ لو جلسہ کرو موچی بازار میں جی۔ 1935 میں پنجاب میں خاص طور پر مجلس احرار اسلام سب سے بڑی پارٹی تھی، جو انگریز سامراج کے خلاف بھی جدوجہد کر رہی تھی، جو مسئلہ کشمیر کو اٹھا رہی تھی، جو قادیانیت، جو خود کاشتہ پودا تھا انگریز سامراج کا، اس کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کر رہی تھی۔ علامہ اقبال جو پہلے غلطی سے ان قادیانیوں کی حمایت کر بیٹھے تھے، وہ وہاں سے استعفیٰ دے کر مجلس احرار میں آئے۔ اگر الیکشن ہوتا تو سنگل پارٹی کامیاب ہونی تھی، کون سی؟ مجلس احرار پنجاب میں۔ اب اس کو ختم کرنا ہے۔ مسجد شہید گنج کا واقعہ تاریخ اٹھا کر دیکھو جی، شہید گنج کا واقعہ۔ رات کو گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، اور ایک سکھ کو جو فوجی تھا اس کو کہا گیا کہ یہ جو بادشاہی مسجد کے پاس گردوارہ ہے، رنجیت سنگھ کی مڑی ہے، اس کے بالکل متصل ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسلمان اور سکھوں میں کبھی کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ جلیانوالہ باغ کے واقعے کے بعد 2 بڑی طاقتیں، ہندو اور مسلمان اور سکھ، مل کر آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ کیونکہ جنرل ڈائر نے جو گولی چلوائی تھی جلیانوالہ باغ میں، اس میں ہندو بھی مرے، سکھ بھی مرے، مسلمان بھی مرے۔ اور اسی موقع پر گجرانوالہ میں ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کروائی گئی حریت پسندوں پر جی۔ اب رات کو یہ پلان بنا، صبح کو اس فوجی کے ذریعے سے، سکھ کے ذریعے سے وہ مسجد راتوں رات شہید کروائی گئی۔ 7 حکمران ساتھ ملے، پولیس تھی، فوج تھی، اور صبح صبح پورے لاہور شہر میں اشتہار لگ گئے کہ سکھوں نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری مسجد گرا دی۔ راتوں رات اشتہار کہاں سے چھپ گئے، کیسے پتا چلا کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ فجر کے وقت مسلمان اٹھے تو ہر دیوار اور ہر مسجد کے پاس اشتہار لگا ہوا ہے کہ دیکھو یہ مسجد صفحہ ہستی سے مٹا دی سکھوں نے۔ اب مسلمان اشتعال میں آ گئے، جلسے جلوس شروع ہو گئے۔ مولانا ظفر علی خان جیسا جذباتی آدمی میدان میں نکل کر اخبارات زہر اگل رہے ہیں،
اور ادھر سے سکھوں کے لوگ جو ہے وہ بھی کرپانے لے کر سامنے آ گئے، لڑائی کا اندیشہ ہے۔ فرقہ واریت کو خوب پھیلایا گیا۔ اب مجلس احرار جو امن و امان کی بنیاد پر سیاست کر رہی تھی، وہ اگر سکھوں کے خلاف بیان دے تو تب بھی مرے، اور اگر بیان نہ دے سیاسی بنیادوں پر تو تب بھی مرے۔ گو مگو کی کیفیت۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور بڑے بڑے لیڈر فیصل آباد میں تھے، وہاں میٹنگ کی، اور وہ تمام دستاویزات موجود ہیں جو گورنر ہاؤس سے تیار کی گئی تھی اس کام کے لیے۔ انہوں نے عوام میں نشر کر دیا کہ دیکھو یہ پلاننگ تو خود گورنر ہاؤس سے ہوئی ہے، وہ جو گرانے والا ہے وہ فلانا سکھ فوجی ہے، تو سپاہی اور فوجی اپنی مرضی سے کام کرے گا۔ انہوں نے اپنی نظریے کو بچایا کہ ہمیں یہاں امن و امان کے ساتھ میثاق مدینہ کے اصول پر زندگی بسر کرنی ہے، ہم اس لڑائی کے اندر نہیں پڑیں گے۔ اور جب بھی سکھوں اور مسلمانوں کے سنجیدہ لوگ بیٹھ کر کسی ٹیبل پر مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوتے تو درمیان میں ماشاءاللہ انگریزوں کے پھیلائے ہوئے دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی لڑائی پیدا کر دیتے، اور پھر مسلمانوں میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی پارٹی ہے احرار، یہ تو مسلمانوں کی مسجد شہید ہو گئی، انہوں نے تو ایک بیان تک نہیں دیا، پروپیگنڈا کیا۔ اور ماشاءاللہ ہمارے عوام جذباتی ہیں نا، اخبارات میڈیا شور مچانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد 36 کا الیکشن ہوا ہے، اور اس میں اس کے اپنے منتخب نمائندے سب پارٹیوں کے، جس کا پر ٹک کی ہے گورنر پنجاب نے، وہ جیتا ہے۔ ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، پنجاب اسمبلی کی پہلی کارروائی جو ہے 1936 کی بنیاد پر جو اسمبلی بنی، بظاہر حکومت کانگریس کے پاس تھی، بلکہ کانگریس بھی کیا فیوڈل پارٹی تھی، اس کی حکومت بنی تھی،